الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ کتاب انعام یافتہ لوگ سے ہم نے درس کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اور ابھی ہم نے کل پہلے 3-4 صفحات اس میں سے بیان کیے ہیں، اسی کو آگے جاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہم نے شروع کیا صفحہ نمبر 1 سے، وہ تھا تعارف مصنف، یعنی کہ اس کتاب کو لکھنے والے جو کہ ہمارے مرشد کریم ہیں، ان کے تعارف کے حوالے سے ابتدا کی گئی ہے۔ اور تعارف میں ہم نے سب سے پہلے خاندانی پس منظر، آپ کے دادا دادی پردادا کے حوالے سے ہم نے اس کتاب میں پڑھا، اور آج ولادت باسعادت سے ہم آگے پڑھیں گے، 2-3 صفحات پڑھیں گے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب کے والد ماجد کا نام صوفی محمد سلیم ہے۔ صوفی محمد سلیم صاحب اپنے والد ماجد کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان کے صوبہ پنجاب، ضلع بہاول نگر، تحصیل ہارون آباد، چک نمبر 84 میں آ کر مقیم ہوئے۔ ہجرت کے بعد صوفی محمد سلیم رشتہ ازدواج میں بندھے اور اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوئے، اور ان کے گلشن میں ایک گل سدا بہار جس کا نام محمد مقصود الہی رکھا گیا، 1 اکتوبر 1955 بمطابق 13 صفر المظفر 1375 ہجری بروز ہفتہ تمام عالم کو اپنی خوشبو سے معطر کرنے اور اپنی مسکراہٹوں سے غموں کو دور کرنے کے لیے شگفتہ ہوا۔ محبوب سائیں کی والدہ محترمہ اور والد محترم حال ہی میں چند سال پہلے وصال فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ اور والد محترم کی بخشش فرمائے، قبور مبارکہ کو روشن فرمائے اور درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور روز قیامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ تعلیم و تعلم۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب نے ابتدائی تعلیم اوکاڑا میں حاصل فرمائی، پھر چونکہ آپ کے والد محترم نے مستقل سکونت کے لیے نواب شاہ سندھ کا انتخاب فرمایا، اسی لیے سیکنڈری تعلیم ڈی سی ہائی اسکول نواب شاہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے بی ایس سی کی ڈگری گورنمنٹ ڈگری کالج نواب شاہ اور ایم ایس سی کیمسٹری سندھ یونیورسٹی جام شوروں سے امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، جس کی تعلیم آپ نے بیرون ہومیوپیتھی کالج کراچی سے حاصل کی، اور نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھی پاکستان کے تحت ڈی ایچ ایم ایس کی ڈگری حاصل کی۔ حکمت کی تعلیم کا اکتساب اپنے والد گرامی کے علاوہ ادارہ فروغ حکمت لاہور سے فرمایا۔ علوم نقلیہ کے لیے حصول کے لیے آپ نے شیخ کامل حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ خانقاہ کے دیگر علماء کرام کے سامنے زانوئے ادب طے کیا۔ 1982 میں عبدالحامد بدایونی کالج اور اورنگی ٹاؤن کراچی میں آپ کا تقرر علم کیمیا کیمسٹری کے استاد کی حیثیت سے ہوا۔ کچھ عرصہ بعد آپ کا تبادلہ گورنمنٹ نارتھ کالج کراچی میں ہوا، جہاں آپ اکتوبر 2015 تک تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اور آپ کی بچپن اور جوانی کے حالات کے حوالے سے، بچپن ہی سے آپ کے دل میں فقراء اولیاء کی محبت راسخ تھی۔ نماز کی پابندی، بڑوں کا ادب اور خدمت آپ کو والدین کرمین سے ورثے میں حاصل ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا پیشہ زراعت تھا۔ صوفی صاحب کو شادی کے بعد مالی پریشانی اٹھانی پڑی، لیکن اس عالم میں دوسروں سے سوال کرنے کے بجائے گھر کے ایک ایک فرد نے انتہائی جانفشانی کے ساتھ اپنی مردہ زمینوں کو زندہ کیا، اور الحمدللہ چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سرفراز فرمایا۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں الف انار والا قاعدہ پڑھتا تھا تو اس وقت میں اپنے والد محترم کے ساتھ نہروں پر سبزیاں دھونے جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی جانوروں کو پانی بھی پلایا کرتا تھا۔ ایک روز آپ کی زمینوں پر سے ایک ولی کامل کا گزر ہوا۔
وہ بزرگ اکثر ایام روزہ کی حالت میں گزارا کرتے ہیں۔ جب آپ کے والد محترم نے ان سے زیارت کی، حسب عادت خدمت بجا لانے کے لیے ایک بالٹی میں دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ ان کا خادم جب لکڑیاں جلا کر دودھ گرم کرنے لگا تو غلطی سے ایک لکڑی پر اس کا پاؤں پڑا اور دودھ سے بھری بالٹی الٹ گئی۔ وہ بزرگ غصہ کا اظہار کرنے کے بجائے اپنا رخ مبارک چادر میں چھپا کر مسکرانے لگے۔ حضرت صاحب کے والد محترم نے ان بزرگ سے عرض کی، میں دوبارہ دودھ لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ الحمدللہ گھر میں دودھ وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب میرا محبوب اس بات سے راضی ہے کہ دودھ کی بجائے پانی سے سحری کروں تو میں بھی اس میں راضی ہوں۔ آپ کے والد محترم کے اصرار پر انہوں نے گزارش کو قبول فرمایا اور جناب صوفی محمد سلیم صاحب ایک اور برتن میں دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ وہ بزرگ ایک کتاب تصنیف فرما رہے تھے۔ حضرت صاحب کا بیان ہے کہ میری عمر اس وقت 5-6 سال تھی اور والد صاحب نے مجھے اس کے چند اوراق پڑھ کر سنائے، جن کا مفہوم یہ تھا کہ شیخ مرشد کے پاس آنے کا اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب حاصل کرنا ہے، لیکن افسوس ایسے لوگوں پر جو پیروں جیسی ظاہری صورت بنا کر دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کے مال و متاع پر نظر رکھتے ہیں، اور مرید صادق بھی بہت کم نظر آتے ہیں۔ آج کل مرید پیر صاحب کے پاس صرف اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ میرا فلاں کام دنیاوی کام ہو جائے، اور اسے ذکر و فکر دین متین پر عمل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایسے پیر و مرید دونوں برابر ہوئے۔ بس اے بندہ خدا، تو ایسے پیر کامل کو تلاش کر جو سنت اور شریعت کی کامل اتباع کرتا ہو، اور اپنی طلب کو ہمیشہ صادق رکھ۔ حضرت محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب مجزل اللہ العالی کی جوانی کو حضور سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت سے ممتاز ہونے کے بعد سابقہ زندگی سے کوئی مناسبت نہیں۔ آپ ایک صاحب ذوق اور نفیس طبع نوجوان تھے۔ آپ کی چال مشہور اور نوجوانوں کا فیشن تھی۔ طبیعت کی سلامتی، نماز کی پابندی، حق پرستی اور فطری نیک مزاجی کے علاوہ کوئی ایسی علامت نہ تھی جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہو کہ یہ نوجوان مستقبل میں بے شمار بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوگا۔ تحصیل سلوک دنیا میں کسی فرد سے محبت اور اختلاف کی بنیاد عالم ارواح میں باہمی تعارف پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام روحیں باہم مجتمع تھیں، جن کا اس وقت تعارف تھا، اس میں الفت ہو گئی، اور جو اس وقت اجنبی تھے وہ مختلف رہیں۔ مسلم شریف میں ہے۔ علم ظاہر کے علاوہ علم باطن میں حضرت محبوب سائیں نے نسبت ارادت غوث زماں حضرت خواجہ اللہ بخش المعروف سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ شیخ کامل کے دستے مبارک پر آپ نے 1975 میں بیعت کی اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے آداب مرشد اور اتباع شیخ کے وہ نقوش چھوڑے ہیں جو ہر فقیر کے لیے قابل اتباع ہیں۔ حضور سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کرنے کا واقعہ ذیل میں ہم حضرت صاحب کی زبانی بیان کر رہے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں 12ویں جماعت کا طالب علم تھا، جوانی کی بدمستیوں میں گرفتار تھا۔ ایک سال پڑوسی محترم محمد حسن اوٹھو صاحب کی دعوت پر حضور قبلہ سیدی و مرشدی الحاج اللہ بخش المعروف سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ جو شہر مورو میں تشریف لائے ہوئے تھے، آپ کی خدمت میں پہنچا۔ مورو آمد کے وقت بھی میرا اصل مقصد قبلہ والد صاحب سے ملاقات تھی، جو مورو کے قریب ہی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے رہا کرتے تھے۔ سب سے پہلے مجھے جس چیز نے متاثر کیا وہ فقراء کا اخلاق اور محبت تھی، جو بڑے خلوص اور پیار سے آگے بڑھ کر بغل گیر ہوئے۔ میں اپنے خاندانی پیروں کی بارہا زیارت کر چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ ایسا سکون اور کشش محسوس ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی میں نے تصور نہ کیا۔ جب دوسرے نئے آنے والے ذکر سیکھ رہے تھے، میں نے بھی لا ابالی کے عالم میں ذکر سیکھ لیا۔ جب آپ نے دوران خطبہ فرمایا، یہی ہوش سنبھالنے کا وقت ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے؟ کبھی اس وقت کو بھی یاد کیا یا تو اس دنیا سے کوچ کر جائے گا؟ تیرے ماں باپ، بھائی بہن تیری کچھ مدد نہیں کر سکیں گے،
تجھے تنہا قبر میں اتار دیں گے وغیرہ۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا کہ ان کی تمام تر توجہ صرف قبر اور آخرت کی طرف ہے۔ میرا جوانی کا عالم ہے، میری ان سے کسی طرح مناسبت نہیں۔ دونوں ہاتھ زمین پر ٹک کر اٹھنے ہی والا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع بدلتے ہوئے فرمایا، جس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں دنیا دار آدمی ہوں، مجھے ان فقیروں سے کوئی مناسبت نہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں، میرے چلے جانا بہتر ہے، وہ صبر سے بیٹھے اور ہماری صرف اتنی عرض قبول کرے کہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرتا رہے اور کبھی کبھی صحبت میں آتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کا سینہ نور ہدایت سے بھر جائے گا۔ آپ کے ارشادات سے قدر مطمئن ہو کر میں بیٹھ گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خداداد فراست سے میرا حال معلوم کر کے میری اصلاح فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکزاد جو سنا اس کو یاد رکھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے اور ہمیں بھی اپنی آخرت نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم ادب و محبت اور حضرت صاحب کے حج اور عمرے کی سعادت کے حوالے سے اور آپ کی کرامات اور تبلیغی خدمات کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے 1-2 دروس میں ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکزات ہمیں ہمارے حالوں پہ رحم و کرم فرمائے، ہمیں دین و دنیا میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔